यूनिट नंबर 2 पैट्रियोटिज्म। सबसे पहले इसके देखें जी, पेज नंबर 12 पे आपको नज़र आ रहे हैं, जहाँ पे लिखा हुआ है पैट्रियोटिज्म टाइटल, उसके नीचे लिखा हुआ है लर्निंग आउटकम्स। यानी इस चैप्टर को, इस यूनिट को जब हम पढ़ेंगे तो इसके लर्निंग आउटकम्स क्या है, हमें अखज़ क्या होगा, हमें हासिल क्या होगा इस चैप्टर को पढ़ने के बाद। तो बाय द एंड ऑफ दिस यूनिट, इस यूनिट के इख्तिताम पर स्टूडेंट्स विल, तलबा इस काबिल हो जाएंगे, किस काबिल हो जाएंगे जी, नंबर 1 नो द मीनिंग ऑफ पैट्रियोटिज्म, कि वो पैट्रियोटिज्म का माना जान सके। ठीक है, एक तो लफ्ज़ पैट्रियोटिज्म है, लफ्ज़ पैट्रियोटिज्म का माना हुब्बुल वतनी है, यानी वतन से मोहब्बत। अब इसकी पूरी एक तारीफ़ है, इसकी पूरी डेफिनेशन है कि पैट्रियोटिज्म होती क्या है। तो वो पैट्रियोटिज्म क्या होती है, उस पैट्रियोटिज्म के क्या माने हैं, ये यूनिट पढ़ने के बाद आपको पता चल जाएगा कि पैट्रियोटिज्म कहते किसे हैं। नंबर 2 रिकग्नाइज द ऑथर्स पॉइंट ऑफ व्यू। इसमें जो ऑथर का पॉइंट ऑफ व्यू है, ऑथर बोलते हैं मुसन्नफ, राइटर, लिखने वाला। तो जिसने ये चैप्टर, ये यूनिट लिखा है पैट्रियोटिज्म, उसका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, उसका नुक्ता नज़र क्या है, यानी किस चीज़ को, किस सोच को मद्देनज़र रख के उसने ये चैप्टर लिखा है, ये आपको समझ आ जाएगा चैप्टर पढ़ने के बाद। नंबर 3 है जी, कॉम्प्रीहेंड द बेसिक थीम्स इन द टेक्स्ट होता है कोई भी लिखी हुई चीज़। तो ये चैप्टर लिखा हुआ है ना, तो ये लिखा हुआ जो टेक्स्ट है, जो तहरीर है, उसको आप कॉम्प्रीहेंड का माना है समझना, समझने के काबिल हो जाएंगे। यानी ये पूरे चैप्टर में लिखा क्या हुआ है वो आपको समझ आ जाएगा पढ़ने के बाद। नंबर 4 है जी, नो द यूज़ ऑफ डिक्शनरी। डिक्शनरी का इस्तेमाल करना आ जाएगा आपको कि डिक्शनरी को इस्तेमाल कैसे करते हैं। डिक्शनरी क्या होती है, डिक्शनरी होती है कि कोई भी डिफ़िकल्ट वर्ड है, आपने उसका मीनिंग देखना है, तो उसके लिए डिक्शनरी की ज़रूरत पड़ती है। तो डिक्शनरी का इस्तेमाल किस तरह करना है वो भी आपको पता चल जाएगा ये यूनिट पढ़ने के बाद। उसके बाद है जी, नो द यूज़। नंबर 5 आइडेंटिफाई द काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस एंड देयर यूज़। जो काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस हैं, सेंटेंस की काइंड्स होती हैं, इकसाम होती हैं, उनका पता चल जाएगा आपको कि सेंटेंस की काइंड्स कौन सी हैं और कौन कौन सी हैं और कितनी हैं, और उनका इस्तेमाल किस तरह से होता है, ये भी ये चैप्टर पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा। और आखिर में है जी, गेस द कंटेक्चुअल मीनिंग ऑफ द वर्ड्स। जो भी अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं इस चैप्टर में, उनका कंटेक्चुअल मीनिंग क्या है, उनका माना क्या है, वो आपको पता चलेगा ये चैप्टर पढ़ने के बाद। तो ये हैं जी इसके लर्निंग आउटकम्स, जो हमें ये चैप्टर पढ़ने के बाद हासिल होंगे, जो हमें अखज़ होंगे। उसके बाद है जी प्री रीडिंग। प्री रीडिंग में लिखा हुआ है जी, प्री रीडिंग क्या होती है, पढ़ने से पहले, यानी अभी हमने चैप्टर पढ़ना शुरू नहीं किया, तो चैप्टर पढ़ने से पहले जो नॉलेज है, वो जो हमें पता होना चाहिए, वो प्री रीडिंग है जी। वो क्या चीज़ें हैं जी, नंबर 1 इन योर ओपिनियन हु इज़ अ पैट्रियट। आपकी राय में पैट्रियट कौन होता है। अब पैट्रियट का माना है मुहिब्बे वतन, वतन से मोहब्बत करने वाला। तो अगर हम इस लफ्ज़ पे गौर करें कि ये जो लफ्ज़ है पैट्रियट, इसका क्या माना हो सकता है जी, कौन है जो पैट्रियट है, हु इज़ अ पैट्रियट। वतन से मोहब्बत करने वाला कौन शख्स होता है जी, तो वतन से मोहब्बत करने वाला शख्स वो होता है जो वतन के साथ मुखलस हो, सिंसियर हो। ठीक है, जो अपने मफाद को नीचे रखे और वतन के मफाद को ऊपर रखे, वो है पैट्रियट। जो वतन के लिए अपना सब कुछ कुर्बान करने को तैयार हो, अपने मफादात भी
اپنا پیسہ بھی، اپنا مال بھی، اور حتیٰ کہ اپنی جان بھی، وہ ہوتا ہے پیٹریوٹ. ٹھیک ہے، تو یہ لفظ پیٹریوٹ کا معنی ہے. اور پیٹریوٹ کون ہوتا ہے یہ ہمیں اب پتہ چل گیا پڑھنے سے پہلے ہی کہ پیٹریوٹ ہوتا کون ہے. نمبر 2 جی، کین یو گیو این ایگزامپل آف پیٹریوٹزم؟ کیا آپ حب الوطنی کی کوئی مثال دے سکتے ہیں؟ یعنی تاریخ میں دیکھیں، پاکستان کی تاریخ میں دیکھ لیں کہ کون کون سا ایسا کوئی مثال ہے. تو سب سے پہلے جو ہمیں مثال نظر آتی ہے وہ ہے قائد اعظم محمد علی جناح، جنہوں نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا وطن کے لیے. ٹھیک ہے، پاکستان بنانے کے لیے انہوں نے اپنی صحت کی پرواہ نہیں کی، اپنی جان کی پرواہ نہیں کی، اپنے مال کی پرواہ نہیں کی. ٹھیک ہے، اسی طرح قائد اعظم محمد علی جناح کے ساتھ ان کے جو ساتھی تھے، ان کے جو ہم نوا تھے، تو وہ لوگ بھی جیسے چودھری رحمت علی، ٹھیک ہے، مولانا محمد علی جوہر، قائد اعظم، اور اس طرح علامہ محمد اقبال. ٹھیک ہے، اس طرح بے شمار کردار جنہوں نے ان کا ساتھ دیا. پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان بننے کے بعد بہت ساری جنگیں ہوئی ہیں. تو ان جنگوں میں جنہوں نے اپنی جانیں قربان کی، ٹھیک ہے، میجر عزیز بٹی، ٹھیک ہے، پائلٹ آفیسر راشد منہاس، تو اس طرح کے بہت سارے کردار ہیں جنہوں نے اپنی جانیں قربان کر دی. تو یہ بھی مثالیں ہیں. پھر اس طرح بہت سے ایسے لوگ جنہوں نے اپنے اپنے شعبے میں اپنے مفاد کو نیچے رکھا اور وطن کے مفاد کو اوپر رکھ کے کام کیا. جیسے ڈاکٹر عبد القدیر خان، ٹھیک ہے، سائنس کی دنیا میں، سائنس کے شعبے میں اس نے وطن کے لیے کام کیا، اپنے لیے کام نہیں کیا، اپنی جائیدادیں نہیں بنائیں. وطن کے لیے اس نے ایٹمی پروگرام کے اوپر کام کیا، ایٹم بام بنا کے دیا پاکستان کو. اس طرح آپ دوسرے شعبوں میں، کرکٹ کے شعبوں میں دیکھ لیں، کھیلوں کے شعبوں میں دیکھ لیں. ٹھیک ہے، تو جیسے اسکواش میں جان شیر خان، جہانگیر خان، اس طرح ہاکی میں بڑے بڑے نام آپ کو ملیں گے، سمیع اللہ خان، ٹھیک ہے، شہباز سینئر، شہباز جونیئر. تو یہ بہت سارے. اس طرح کرکٹ میں عمران خان، جاوید میاں داد، وسیم اکرم، وقار یونس. تو یہ وہ لوگ جنہوں نے یعنی اتنی محنت کی، انہوں نے وطن کے نام کو روشن کیا. تو یہ مثالیں ہیں پیٹریوٹزم کی، حب الوطنی کی. تو ہماری تاریخ بھری ہوئی ہے جی ایسی مثالوں سے. اور نمبر 3 جی، واٹ کوالٹیز ڈو پیٹریوٹس ہیو؟ محب وطنوں میں کون سی خوبیاں ہوتی ہیں جی، کوالٹیز؟ تو ان کا ہمیں پتہ ہونا چاہیے یہ یونٹ پڑھنے سے پہلے، اس لیے پری ریڈنگ میں رکھا ہے. تو کون سی کوالٹیز ہوتی ہیں جی؟ تو یہ ابھی ہم نے ذکر کیا کہ محب وطن میں کون سی کوالٹیز ہوتی ہیں، کون سی خوبیاں ہوتی ہیں. تو سب سے پہلی خوبی ہے کہ وہ اپنے مفاد کو نیچے رکھتا ہے، وطن کے مفاد کو اوپر رکھتا ہے. ٹھیک ہے، اور وہ ہر وقت تیار ہوتا ہے وطن کے لیے اپنا مال، اپنی جان قربان کرنے کے لیے. وہ کسی مشکل وقت میں قربانی دینے سے دریغ نہیں کرتا، پیچھے نہیں ہٹتا. تو یہ کوالٹیز ہیں، یہ چند خوبیاں ہیں جی. نیچے آپ دیکھیں تو ہمیں ایک تصویر جو انہوں نے دی ہے اس چیپٹر میں، وہ تقریباً سارے پاکستان کا ہی احاطہ کرتی ہے. سب سے پہلے دیکھیں مزار قائد ہمیں نظر آ رہا ہے جو کراچی میں ہے. قائد اعظم محمد علی جناح کا جو مزار ہے وہ کراچی میں ہے، تو اس کی تصویر ہے. ٹھیک ہے، تو قائد اعظم محمد علی جناح کا بڑا کردار ہے. اور وہ جب بھی ہم مثال دیں گے حب الوطنی کی، پیٹریوٹزم کی، تو سب سے پہلا نام قائد اعظم محمد علی جناح کا آئے گا. اس کے بعد دوسری جو ہمیں اس میں تصویر میں نظر آ رہی ہے چیز، وہ ہے جی مینار پاکستان. تو یہ لاہور میں واقع ہے. یہ اس جگہ بنایا گیا جہاں منٹو پارک، جس کا نام اب گریٹر اقبال پارک ہو چکا ہے، جہاں پہ قرارداد پاکستان منظور ہوئی تھی 23 مارچ 1940 کو، اس کی یاد میں یہ بنایا گیا. پھر ہمیں یہ نظر آ رہا ہے، یہ دو پلر نظر آ رہے ہیں نا بڑے بڑے، اور اوپر ان کے اوپر ایک برج ہے. یہ خیبر پاس ہے، پشاور میں خیبر پاس، یہ ایک درہ ہے.
ٹھیک ہے. اس کے بعد ہمیں نظر آ رہا ہے یہ ریزیڈنس ہے جی، قائد اعظم محمد علی جناح کی ریزیڈنس ہے، ان کی رہائش گاہ ہے سوات میں. تو یہ نظر آ رہی ہے جی. لیں جی چیپٹر پڑھنا شروع کرتے ہیں جی. پیج نمبر 13 پیراگراف نمبر 1. پیٹریوٹزم مینز، حب الوطنی کا معنی ہے. پیٹریوٹزم حب الوطنی مینز معنی، یعنی حب الوطنی کا معنی ہوتا ہے. کیا معنی ہوتا ہے جی؟ لو فار دا مدر لینڈ، وطن سے محبت. مدر لینڈ بولتے ہیں مادر وطن. آر ڈیووشن ٹو ونز کنٹری، یا اپنے وطن کے ساتھ وفاداری. ڈیووشن کا معنی ہے وفاداری، لائلٹی. اے پیٹریوٹ ایک محب وطن، لوز ہز کنٹری اپنے وطن سے محبت کرتا ہے، اینڈ از ولنگ اور وہ تیار ہوتا ہے. ولنگ کا مطلب تیار. ٹو سیکریفائس قربانی دینے کے لیے. سیکریفائس قربانی دینا، جان قربان کرنا. وین دا نیڈ ارائزز جب ضرورت پڑتی ہے. نیڈ ضرورت، ارائزز جب ضرورت پڑتی ہے. دا ورڈ پیٹریوٹ، یہ جو لفظ ہے پیٹریوٹ، کمز فرام دا لیٹن ورڈ، یہ لاطینی زبان کے لفظ پیٹریوٹا سے نکلا ہے جی. ٹھیک ہے، لفظ پیٹریوٹ لاطینی زبان کے لفظ پیٹریوٹا سے اخذ کیا گیا ہے. وچ مینز، جس کا معنی ہوتا ہے. یعنی یہ پیٹریوٹا کا کیا معنی ہے جی؟ یہ لاطینی زبان کا لفظ ہے. اس کا معنی ہے کنٹری مین. کنٹری مین وطن کا آدمی، ملک کا آدمی. اٹ از کنسیڈرڈ، اس کو سمجھا جاتا ہے. کنسیڈرڈ سمجھا جاتا ہے. اے کمینڈیبل کوالٹی. کمینڈیبل کا معنی قابل تعریف، کوالٹی کا معنی خوبی. تو اسے ایک قابل تعریف خوبی سمجھا جاتا ہے. پورا پیرا دوبارہ پڑھتا ہوں جی ایک دفعہ. پیٹریوٹزم مینز لو فار دا مدر لینڈ اور ڈیووشن ٹو ونز کنٹری. حب الوطنی کا معنی ہے وطن سے محبت یا وطن سے وفاداری. A patriot loves his country and is willing to sacrifice when the need arises. محب وطن اپنے وطن سے محبت کرتا ہے اور ضرورت پڑنے پر قربانی دینے کے لیے تیار ہوتا ہے. The word patriot comes from the Latin word patriota. لفظ پیٹریوٹ لاطینی زبان کے لفظ پیٹریوٹا سے اخذ کیا گیا ہے. which means countryman، جس کا مطلب ہوتا ہے ملک کا آدمی. It is considered a commendable quality، اسے ایک قابل تعریف خوبی سمجھا جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. یہ پیراگراف نمبر 1 کی ٹرانسلیشن ہوگی جی. اب دیکھیں ادھر باکس میں ایک کویشچن دیا ہوا ہے. کویشچن اس نے پوچھا ہے who offers sacrifice for the country، ملک کے لیے قربانی کون دیتا ہے. ہاں جی. تو اس کا آنسر لکھیں گے. پیپر میں یہ سوال آ جائے گا تو 2 نمبر کا ہے. تو اس کا آنسر ہم لکھیں گے، یہ لائن نمبر 1 کا آخری لفظ ہے جی. اے پیٹریوٹ، یہاں سے شروع ہو رہا ہے اس کا جواب. نشان لگا لو. اے پیٹریوٹ loves his country and is willing to sacrifice when the need arises. یہ اس کا جواب ہے. یعنی ایک لائن میں اس کا جواب لکھنا ہے اور 2 مارکس آپ کے پکے ہو جائیں گے، بغیر غلطی کے لکھیں گے. تو یہ جواب آپ نشان لگا لیں جی. A patriot loves his country and is willing to sacrifice when the need arises. ٹھیک ہے جی. تو یہ آج کا ہمارا جو اس کا لیکچر نمبر 1 ہے جی، یونٹ نمبر 2 پیٹریوٹزم کا. اس میں ہم نے سب سے پہلے لرننگ آؤٹ کمز پڑھے، اس کے بعد پری ریڈنگ کے 3 پوائنٹس پڑھے ہیں جی، پھر اس کی فوٹو کو ڈسکس کیا ہے، اور اس کے بعد پیراگراف نمبر 1 پڑھا ہے. ہر لفظ کا معنی بتایا آپ کو، پھر پورے پیراگراف کی اکٹھی ٹرانسلیشن کی ہے، اور باکس میں جو سوال ہے اس کا ہم نے جواب کس طرح لکھنا ہے وہ سیکھا ہے.